نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 71ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 71ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے، آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری عمر میں مرض الوفات کے اندر 17 نمازیں قضا ہوئی تھیں جن کو حضور اکرم علیہ السلام کے مصلی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ 17 نمازیں قضا ہونے کی بات تو کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے، البتہ بات یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام شدید ضعف اور نقاہت کی وجہ سے امامت فرمانے کے لیے مسجد نبوی تشریف نہیں لے جا سکے۔ اپنے حجرہ مبارکہ سے مصلی تک جانے کی سکت آپ میں نہیں تھی بیماری کی وجہ سے۔ کئی مرتبہ وضو فرمایا، ارادہ بھی کیا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، پھر وضو کیا، پھر غشی طاری ہو گئی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ حضور کی حیات میں میرے والد محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، اس لیے میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم کہو کہ ابو بکر رقیق القلب آدمی ہیں، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیں وہ پڑھا دیں۔ جب یہ بات پیغمبر علیہ السلام سے کہی گئی تو آپ نے ناگواری ظاہر فرمائی اور تاکیداً حکم دیا کہ نہیں، ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ یہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر اور پیر کے دن تک صبح کی نماز تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازوں کی امامت پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے مسجد نبوی میں فرمائی ہے آپ کی حیات میں۔ تو اتنی بات تو صحیح روایات سے ثابت ہے، اور یہ من جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی نظر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ سعادت اور اس عظیم ذمہ داری کے تحمل کی اہلیت آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم میں محسوس فرمائی، اسی لیے آپ کو اپنی جگہ امامت کا حکم دیا ہے۔
لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نمازیں نہ ادا فرمائی ہوں۔ آپ نے اپنی نمازیں ادا فرمائیں لیکن حجرہ مبارکہ میں فرمائی ہیں، آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے۔ دوسری بات یہ بھی بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نماز میں آپ نے ذرا سا پردہ ہٹایا اور صحابہ نے محسوس کیا کہ آپ تشریف لانے والے ہیں، لیکن پھر آپ نے پردہ برابر فرما دیا۔ بہرحال مرض کی زیادتی کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو یہاں شرعہ اور منہاج کی ہر امت کے لیے جدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ شرعت یہاں شریعت کے معنی میں ہے کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شریعت عطا فرمائی جس کا ماننا ان پر لازم تھا، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو جس میں ہدایات دی گئی تھیں جیسے توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک، اور اسی کی وضاحت کے لیے منہاج کا لفظ بولا گیا جس کے معنی آتے ہیں واضح راستہ، جس میں کوئی جھول نہ ہو اور کوئی شک نہ ہو، جس پر عمل کر کے آدمی اللہ کی رضا تک پہنچے، یہاں وہ واضح راستہ مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو الفاظ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تو شرعتن سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے جواب میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ شرعتن سے مراد ہے ابتدائی راستہ، ابتدائی راستے کی رہنمائی، اور منہاج سے مراد ہے مسلسل چلنے والا راستہ کہ آدمی مسلسل اس پر چلتا رہے۔ اس نقطے کی وجہ سے دونوں کو لانا مناسب سمجھا گیا، اور بعض حضرات نے اس طرح فرق کیا ہے کہ شرعتن سے مراد ہے جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آئے کتابوں کی شکل میں، اور منہاج سے مراد حضرات انبیاء علیہم السلام نے جو سنتیں رائج فرمائیں، طریقے بتلائے، جو دراصل شریعت کی تشریحات پر مشتمل تھے، منہاج سے وہ مراد۔ اور اگر یہ بات الگ الگ نہ بھی کہی جائے تب بھی کسی بات کی وضاحت کے لیے مرادف لفظ لانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، ممکن ہے کہ اسی لیے دونوں کو لایا گیا ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ملحد اور زندیق کسے کہتے ہیں؟ تو الحاد کے معنی لغت کے اعتبار سے راستے سے ہٹ جانے کے آتے ہیں، انحراف کے آتے ہیں۔ تو دراصل ملحد آدمی وہ ہے جو راہ راست سے ہٹ گیا ہو۔ یہ تو لغوی معنی ہے۔ عرفی معنی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، جس کو اردو میں دہریہ کہا جاتا ہے، لا دین بد دین، وہ ملحد ہے۔ اور اصطلاحاً ملحد کی تعریف یہ کی گئی ہے جو زندیق کے معنی میں
مل جاتی ہے کہ جو آدمی دعویٰ تو کرے ایمان اور اسلام کا، لیکن کوئی ایسا عقیدہ رکھے اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کو ایک مانے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لائے، لیکن تقدیر کا انکار کر دے، ختم نبوت کا منکر ہو جائے، جنت جہنم کا انکار کر دے، تو ایسا آدمی ملحد ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ضروریات دین میں سے کسی اہم بات کا انکار کرنے والا ہو تو وہ ملحد اور زندیق ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور سوال کیا ہے کہ الحاد اور بدعت کی کیا تعریف ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو الحاد کے معنی تو لغتاً انحراف کے ہیں، اور اصطلاحاً ضروریات دین کا انکار کرنے کے ہیں۔ تو یہ لفظ زیادہ تر کفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو آدمی ملحد ہے گویا وہ کافر ہے۔ اور بدعت کے معنی شریعت میں یہ ہیں کہ دین کے نام پر دین کے اندر کسی نئی بات کا ایجاد کرنا۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ بات ناقابل قبول ہے۔ اپنی طرف سے کوئی عمل لازم کر لیا جائے، واجب کر دیا جائے، یا کوئی عقیدہ گڑھ لیا جائے جس کا سلف سے ثبوت نہ ہو، یہ بدعت ہے۔ بعض بدعتیں آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، اور زیادہ تر بدعات وہ آدمی کو فسق تک پہنچا دیتی ہیں، بدعملی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو یہ معنی بدعت کے ہیں جو شریعت میں کفر کے بعد سب سے زیادہ مکروہ چیز سمجھی جاتی ہے، سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو شریعت میں نہ تو الحاد قبول ہے نہ بدعت قبول ہے۔ الحاد کفر تک پہنچاتا ہے، اور بدعات زیادہ تر فسق تک پہنچاتی ہیں، اور عقیدے میں بگاڑ آ جائے تو بعض مرتبہ یہ بدعات کفر تک بھی پہنچانے والی بن جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، ان کے عقیدے اور عمل پر ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں، اور فسق اور فجور میں کیا فرق ہے؟ تو فاسق کے معنی تو نافرمان کے آتے ہیں، جو شریعت کا نافرمان ہے، اس میں فاجر بھی داخل ہے۔ فجور کے معنی گناہ کے ہیں، اور فاجر آدمی یعنی گنہگار۔ تو فاسق و فاجر دونوں مرادف بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہم معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بعض حضرات نے ان میں فرق کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فاسق تو عام گنہگار ہے، اور فاجر وہ ہے جو برملا گناہ کرتا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ فاسق کو تو کبھی توبہ کا خیال آ بھی جاتا ہے، فاجر وہ ہے جو گناہ پر گناہ کیے جاتا رہے اور اس کے دل میں توبہ کا خیال بھی نہ آئے، یہ اور فاسق سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو بہرحال فسق و فجور دراصل گنہگار اور نافرمان کے معنی میں کچھ معمولی سا فرق ان دونوں کی تعریف میں کیا گیا ہے جو اوپر بتلایا گیا ہے۔
پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد کے مشورے اور دعوت، تعلیم، استقبال کے عمل میں شریک ہونے کی وجہ سے عشاء کی سنت اور وتر کو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سنت کو مؤخر کرنا بلا عذر صحیح نہیں ہے۔ عشاء کے بعد کل 2 رکعت تو سنت ہے۔ اگر کسی عمل میں شریک ہونے کا تقاضا ہے تو جلدی سے آدمی 2 رکعت پڑھ کر اس میں شریک ہو سکتا ہے، البتہ وتر کو مؤخر کرنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ بعد میں پڑھنے کا غالب گمان ہو۔ تو دعوتی عمل یا مشورہ یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جو چیز سنت مؤکدہ کے درجے کی ہے، انفراداً جو ہر شخص پر سنت کے اعتبار سے ضروری قرار دی گئی ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ البتہ وتر میں تاخیر میں حرج نہیں ہے، جبکہ وتر قضا نہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض احباب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مشورے سے میرا فلاں تقاضے پر جانا طے ہوا تھا لیکن میں نہیں جا سکا، اسی وجہ سے مجھے یہ بیماری ہوئی یا مجھے نقصان ہوا، تو اس طرح خیال دل میں لانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے کسی جگہ جانے کا تو بے شک بلا عذر اس وعدے کی ادائیگی ہونی چاہیے، تخلف نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر پیش آ گیا اور ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر پائے باوجود ارادے کے، تو ہم گنہگار نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ آدمی وعدے کے ارادے کے باوجود اگر کسی وجہ سے وعدہ ادا پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے ہم یہ خیال دل میں جمائیں کہ فلاں بات نہیں ہوئی اس لیے ہم یہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، اس طرح کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ بیماری آزاری آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے اس پر اس کا کوئی مدار نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیماری ہو یا خوشی کی بات ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور جو کوتاہی اپنی نظر آئے اس کو بہرحال ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اسی ضمن میں ایک سوال اور ہے کہ اچانک کسی تکلیف کے پیش آنے پر یہ کہنا کہ کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا، مثلا راستہ چلتے ٹھوکر لگ گئی یا کسی چیز سے ٹکر ہو گئی یا کسی جانور نے ڈس لیا، تو کیا اس کو گناہ کی طرف منسوب کرنا درست ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ برے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اس لیے مجموعی اعتبار سے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ میری بدعملی کی سزا ہے تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن مطلقاً ایسا خیال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تکلیف جو اچانک آدمی کے ساتھ پیش آتی ہے یہ ہر وقت کسی گناہ کی سزا ہی نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات اچھے خاصے نیک لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کیا جا سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تکلیف اور مصیبت کبھی کفارہ سیئات بنتی ہے اور کبھی رفع درجات کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے مطلقاً یہ نہ کہا جائے کہ فلاں گناہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بلکہ اللہ سے کی طرف رجوع کیا جائے اور اس پریشانی کو دور کرنے کی درخواست کی جائے۔ ایک اور سوال ہے کہ اسباب کی طرف نفع نقصان، بیماری یا تندرستی کی نسبت کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ ایمان کے خلاف ہے؟
مثلاً بخار میں مبتلا ہو گیا تو یہ کہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا، یا ٹھنڈ سے پانی سے نزلہ ہوا، یا دوا سے شفا ملی، یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے افاقہ ہوا وغیرہ، یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ کہ دوا میں بھی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، ڈاکٹر کے ذریعے افاقہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے جو بیماری آئی اس میں اللہ کا حکم ہے، اگرچہ ظاہراً یہ اسباب بن گئے، تو دل میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ اسباب مؤثر بالذات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اصل ہے، تو مجازی طور پر ان اسباب کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا بادل آئے تو بادل سے بارش برسی، تو بادل تو ظاہری سبب بنا ہے، بارش برسانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جو عام اسباب ہیں ان کی طرف نسبت کرنا اللہ کو مؤثر بالذات سمجھتے ہوئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر انہی کو مؤثر سمجھے گا تو پھر بات ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ایمان کے خلاف ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ امام کا مغرب کی نماز میں قعدہ اولیٰ کے بجائے تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے، لیکن کچھ لوگ قعدے میں بیٹھے رہے۔ جب امام نے تیسری رکعت کا رکوع کیا تب وہ براہ راست رکوع میں شامل ہو گئے، ان کا قیام نہیں ہو سکا تیسری رکعت کا، تو ان مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بعد میں امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا، تو جواباً عرض ہے کہ امام صاحب کی نماز اور جن لوگوں نے امام صاحب کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا اور بعد میں سجدہ سہو کیا، ان کی تو سب کی نمازیں درست ہو گئیں، لیکن جن مقتدیوں نے قیام بالکل ہی نہیں کیا، سیدھے رکوع میں شامل ہو گئے، تو چونکہ ان کا ایک فرض چھٹ گیا ہے اس لیے ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہے۔ ہاں اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ امام رکوع میں چلا گیا، پھر یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پھر رکوع میں شامل ہوئے، اگرچہ امام کے بعد انہوں نے قیام کیا ہو، چاہے تھوڑی دیر کیا ہو، تب ان کی نماز درست ہو جائے گی کیونکہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر قیام بالکل چھٹ گیا تو ادا نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تشہد اور درود شریف پڑھے بغیر سجدہ سہو کے بعد فوراً سلام پھیر دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا سنت ہے، لہٰذا اگر اس نے سجدہ سہو کے سجدوں کے فوراً بعد سلام پھیر دیا تو ترک واجب کی وجہ سے اس کی نماز ناقص ہوئی، اسے چاہیے کہ بعد میں اس کو دوہرا لے تاکہ نماز ناقص نہ رہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بہت سے گاؤں دیہاتوں میں مسجد کو دی جانے والی رقومات کا مسجد کے مائک سے التزاماً اعلان ہوتا ہے، خواہ کسی بھی وقت اور کتنی ہی رقم دی ہو۔ اگر دینے والا اعلان کو منع کرتا ہے تب بھی اعلان کرنے والے صاحب یہ اعلان کرتے ہیں ایک صاحب نے اتنی رقم دی ہے، خصوصاً جمعرات کے دن تو گھنٹوں مائک پر مسجد کے لیے چندہ وصولا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے ضرورتاً چندہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اتنا شور مچانا کہ لوگوں کے سکون میں یا عبادت میں خلل پڑے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا یہ شور شرابے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انفرادی طور پر یا جب مسجد میں لوگ نماز کے لیے جمع ہوں یا گھر گھر جا کر کے
تعاون حاصل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اتفاقاً کبھی اعلان کر دیں تو حرج بھی نہیں، لیکن اس کو لازم سمجھنا اور اس کا باقاعدہ معمول بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اس دور میں سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں جن میں کچھ بچے قوالوں کی طرح ایک جگہ بیٹھ کر جھوم جھوم کر کوئی کلام ترنم سے پڑھتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ کچھ برتن، تشلے، پلیٹیں، تھالی، بھگونے وغیرہ بجاتے رہتے ہیں جن سے میوزک کسی آواز نکلتی ہے۔ کیا ایسی ویڈیوز کچھ دیر دل بہلانے کے لیے دیکھی اور سنی جا سکتی ہیں، یا ان برتنوں سے نکلنے والی آواز کا حکم بھی میوزک اور مزامیر کا ہے جس کی احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جتنے بھی طریقے سوال میں ذکر کیے گئے، بھگونا بجانے کے، تھالی بجانے کے اور دیگر چیزوں کے بجانے کے، یہ سب مزامیر میں داخل ہیں اور لہو و لعب میں شامل ہیں۔ چاہے کتنے ہی اچھے اشعار پڑھے جا رہے ہوں، ان کے ساتھ یہ میوزک اور یہ دھما چوکڑی یہ بالکل مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئیں، اور افسوس یہ ہے کہ ان کو برا نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اگر نعت کے اشعار پر یہ سب حرکتیں ہوں تو انہیں ثواب سمجھ کر کے اس کو سنا جاتا ہے اور اس میں شریک ہوا جاتا ہے۔ یہ سب بدعات و خرافات ہیں، لہو و لعب ہیں، تماشے ہیں، خرافات کے قبیل سے ہیں۔ ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور ان کی برائی لوگوں کو بتلانی چاہیے کہ یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے بلکہ سراسر شر ہے۔ یہ آوازیں سب شیطانی آوازیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔